عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق العباد کے سلسلے میں یہ پروگرام ایک سیریز کی طرح چل رہا ہے اور آج اس کا سب سے اہم موضوع ہے مسلمانوں کے آپس میں حقوق، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے لیے کیا فرائض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دور جاہلیت میں انسان کے خون کا پیاسا تھا۔ کسی کی جان، کسی کی دولت، کسی کا مال کسی کے لیے بھی حلال تھا۔ ہر طاقتور کمزور کو دبا لیتا تھا، اس سے چھینا جھپٹی کر کے اس کی ہر چیز چھین لیتا تھا۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا، یہاں تک کہ اسلام کی تشریف آوری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مسلمانوں کا بھائی بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انما المؤمنون اخوہ کہہ کے بات ہی ختم کر دی کہ یہ مومن تو آپس میں بھائی ہیں۔ دین کے رشتے کو سب سے مضبوط رشتہ قرار دے دیا گیا اور جنگ بدر اس کی بہترین مثال ہے۔ جب غزوہ بدر ہوتی ہے تو ایک طرف باپ اور ایک طرف بیٹا ہے اور دشمنی کی وجہ صرف دین ہے۔ نفرت کی وجہ یہ نہیں کہ بیٹے کو باپ سے نفرت ہے یا باپ کو بیٹے سے نفرت ہے، مگر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا دین اور ہے، اس کا دین اور ہے، اس کی راہ الگ ہو گئی، اس کا راستہ الگ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو، اس دین کے رشتے کو اپنے نام پہ قبول کر لیا اور فرمایا کہ اس کے نام پہ محبت کرنی ہے، اس کے نام پہ دشمنی کرنی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے۔ قرآن مجید میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بندی مت کرو، فرقہ فرقہ مت ہونا، جدا جدا مت ہونا، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم آپس میں دشمن ہو گئے تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں کو اس دین اسلام کے ساتھ ملا دیا، جوڑ دیا، اور اس کی اس نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اور ناظرین کرام، بہترین مثال اس بھائی چارے کی انصار اور مہاجرین ہے۔ جب یہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو انصار ان کو اپنی ہر چیز آدھی آدھی کر کے دے دیتے ہیں۔ کسی کے گھر میں 2 برتن ہیں تو وہ ایک برتن اپنے مہاجر بھائی کو اور ایک برتن اپنے پاس رکھتا ہے، سب کچھ آدھا آدھا۔ گھر میں ایک کمرہ ہے تو بیچ میں پردہ لگا کے آدھا تمہارا اور آدھا میرا، کاروبار آدھے آدھے، ہر چیز آدھی آدھی، بالکل ویسے جیسے کہ باپ کے مرنے پہ ورثہ تقسیم ہوتا ہے اور اولاد آدھی آدھی کر رہی ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی انصار نے قربانی دی اور اپنے مہاجرین بھائیوں کو ہر چیز آدھی آدھی دے دی۔ حتیٰ کہ کچھ انصار تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو مہاجرین بھائی ہیں، یہ مکہ سے یہاں آئے اور ان کی بیویاں جو اسلام قبول نہیں کر چکی یا جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت نہیں کی اور ابھی تک کافر ہیں، یہ تنہا ہیں اور ہماری 2 3 بیویاں ہیں، کیا ہم ایک آدھ کو طلاق دے کے ان کے نکاح میں دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی اور فرمایا، نہیں، تم جتنی قربانی کر رہے ہو اللہ کو یہی بہت پسند ہے، بس یہی کافی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کہ نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، ان کو جوڑ دیا،
اگر آپ کو کہا جاتا کہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، ان میں اتحاد پیدا کر دیجئے، اور جو کچھ نعمتیں مال اس زمین پر تھا آپ سارے کا سارا خرچ کر دیتے، تو بھی آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ ہی ہے، وہی اتنا دانا ہے، وہی اتنا غالب ہے جس نے محبت پیدا کر دی، ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ سورہ حجرات میں ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ بے شک یہ مومن بھائی بھائی ہیں، یہ جب آپس میں جھگڑ پڑیں تو ان کی صلح کرا دیا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے دو مومنوں کی، دو مسلمانوں کی صلح کرا دینا، اگر وہ آپس میں جھگڑے ہوئے ہوں، لڑے ہوئے ہوں، ایک حج کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن بھائی کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز دوسرے پر حرام ہے۔ اس کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ کسی مسلمان کو زیب نہیں، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلے، اس کا مال چھین لے، یا اگر خود نہیں چھین سکتا تو کسی چھیننے والے کے حوالے اس کو کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان باہمی محبت اور رحمت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ جسم کے کسی ایک عضو میں کوئی شکایت ہو تو پورا جسم بخار سے جلتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جسم کے کسی ایک حصے میں انفیکشن ہے یا تکلیف ہے تو بس اتنے سے حصے کو بخار ہو اور اتنا سا حصہ درد کر رہا ہو، چونکہ خون پورے جسم میں ایک ہی گردش کرتا ہے، اس لیے پورے کا پورا جسم بخار سے چلتا ہے، پورے کے پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو آپس کی محبت میں ایک دوسرے کے دکھ درد محسوس کرنے میں ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے کہ چوٹ اس کو لگی ہے تو درد آپ کو ہو رہا ہے۔ کسی ایک جگہ دنیا میں کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے تو آپ درد سے تڑپ اٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ ایسا چاہتے ہیں کہ مسلمان باہمی محبت و رحمت میں اس طرح سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق ہے کہ وہ اس کے لیے دعائے خیر کرے، وہ جب موجود نہ ہو تو جب اسے یاد کرے اچھے الفاظ سے یاد کرے، اور اپنے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کس طریقے سے کرے۔ سورہ حشر میں ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اے رب ہمارے دلوں کو سخت نہ بنا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمارے دل میں نفرت اور سختی پیدا نہ کر، تو رؤوف رحیم ہے، تو محبت والا ہے، لطف و کرم کو پسند کرتا ہے، ہمارے دلوں میں بھی مسلمانوں کے لیے نرمی، محبت پیدا فرما دے۔ قرآن مجید ان کو کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں یہ مسلمان۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ باہم محبت میں، تعلق میں، اتحاد میں جڑے ہوئے ہیں، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر ایک عمارت بنا دیتی ہے، اور ایک دیوار دوسری دیوار کے ساتھ مل کر ایک مضبوط بلڈنگ بن جاتی ہے۔ اس طرح سے مسلمان ایک حصہ دوسرے حصے کو مل کر مضبوط کر دیتا ہے۔ مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ مسلمان کی تکلیف کو اگر دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ عزیزان گرامی، مسلمان کو مسلمان پر ظلم کرنے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو رحمت اور محبت کی اس قدر تلقین کر رہے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی تنگی دور کرے تو میں قیامت کے دن اس کی تکالیف دور کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی جان لینے کی اجازت کیوں کر ادا کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کس طرح فرقہ بندی کے نام پر، کس طرح سیکٹیرین بیسس پہ ایک دوسرے کی جان لے سکتے ہیں؟
किस तरह महज छोटे छोटे इख्तिलाफात पर एक दूसरे को उसकी इज्जत उछाल सकते हैं, उस पर कीचड़ फेंक सकते हैं, उसको कत्ल कर सकते हैं। किस तरह अल्लाह ताला ये इजाजत देंगे, किस तरह ये मुसलमान माफ होंगे? क्योंकि कुरान तो इस बारे में ये कहता है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान को जिंदा बचा लिया, उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। ये तो एक इंसान के बारे में है। और अगर कोई वो अच्छा मुसलमान भी हो तो उसके बारे में क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न वो उस पर जुल्म करे, न वो उसको बेयारो मददगार छोड़े, न उसकी तहकीर करे। तहकीर करना कहते हैं उसको छोटा समझना, हकीर समझना, खुद से कमतर समझना। और बेयारो मददगार छोड़ना क्या हुआ कि उसको जरूरत है, उसको आपकी मदद की जरूरत है और आप मदद ना करें, और आपके बस में भी हो कि आप उसकी मदद कर सकते हैं लेकिन आप ना करें।